اب پوری دنیا مل جائے، کوئی ایمان کا گرا ہوا انسان یہ اعتراض تو کر سکتا ہے کہ ابو بکر کو خلافت پہلے کیوں دی، حضور نے مصلی کیوں دیا؟ کوئی ایمان کا مارا اعتراض تو کر سکتا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہلے کیوں دیا، لیکن انکار نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کو مصلی حضور نے سب سے پہلے عطا کیا ہے۔ ایک ہیں 360 اور بھلائی کا ارادہ ہو تو ایک اللہ خصلت دے دیتا ہے۔ تو حضور ابھی بات فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور ان 360 میں کیا مجھ میں کوئی خصلت ہے؟ سپنے اندر ملیا مائی میں گل وچ پالیاں بوا بقلوبنا شفیعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحیمنا وکریمنا وملجانا واولانا ومولانا وقرآننا ویاسیننا وفرقاننا وحادینا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم۔ سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیا کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے۔
یار غاری دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اندے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار نبی دے سونے نے تے صدیق دیا آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دیا نا ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپے خود آکھے ڈنگ مار کے سپے خود آکھے پہرے دار دیاں کیا پڑھو پڑھو پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے عاشق نے عشق وکھایا گھر کچھ نہ کولے بچایا عاشق نے عشق وکھایا گھر کچھ نہ کولے بچایا اے جذبہ ویکھ کہ عمر آکھے اے جذبہ ویکھ کہ عمر آکھے ساڑھے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اندے پیار دیاں کیا باتاں نے تمام تر عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس کی آواز کھولو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال شیما کے ویر عرب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں
آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ساری کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ، اور جنت میں سب سے پہلے آقا ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور کے بعد پھر تمام انبیاء، رسول 1,24,000 کم و بیش تمام حضور کے بعد جنت میں ان کو داخلہ ملے گا۔ اور جب سب نبی جنت میں جا چکے ہوں گے، اس کے بعد باری آدم علیہ السلام کی امت کی نہیں آئے گی، یا نوح علیہ السلام کی امت کی نہیں آئے گی، یا ابراہیم علیہ السلام کی امت کی نہیں آئے گی، یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی نہیں آئے گی۔ باری کس کی آئے گی؟ امت محمدیہ کی باری آئے گی۔ بات ہماری ہے تو سبحان اللہ اونچی بنتی ہے۔ اور جب سارے نبی جنت میں جا چکے ہوں گے اور امت محمدیہ کی باری آئے گی، تو امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ترتیب وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا کرتے تھے، اور اسی ترتیب کے ساتھ خلافت بھی صحابہ کرام کو دی گئی کہ پہلا نمبر بولو چلو میں اس کو یوں کرتا ہوں کہ بعض لوگ تو نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو میں کہتا ہوں یہ ترتیب تو حضور کی نہیں ہے۔ جب حضور کی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو محتاج بھی ہیں، پابند بھی ہیں اس بات کے جو محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ 100 گز لمبا رسا تے سرے تے بولو نا یار، سرے تے گنڈ، گل حضور دی آر دیئے نہ پار دیئے تے گل ساری سرکار دی، بس گل ساری سرکار دی۔ اور آقا کی بات سے ہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، جنت بھی حضور کی بات سے ہی ہمیں عطا ہونی ہے۔ آقا جب بھی فرماتے میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، میرا علی، یہ ترتیب حضور اپنی زبان مبارک سے فرمایا کرتے، اور پھر اسی ترتیب سے خلافت بھی جو صحابہ کرام کو ملی ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کرے کہ جی نہیں یہ کیا ہو گیا، صدیق کا نمبر پہلا نہیں، کیونکہ میں نعرہ ہمیشہ یہی لگواتا ہوں کہ دمادم مست کلندر ابو بکر دا، اونچی بولو نا مجھے پتہ چلے آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا، دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان دا، دمادم مست کلندر علی دا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، مذاق ہے۔ یہ کس نے بولا ابھی؟ بیٹا توجہ میری طرف رکھو، مجھے آواز آ گئی ہے، میری توجہ چاروں طرف ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ میں بول رہا ہوں مجھے پتہ نہیں چل رہا کون کیا بول رہا ہے۔ تو یہ ترتیب احادیث میں جب موجود ہے ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اور کامیابی اسی میں ہے چونکہ بات حضور کی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ گلہ کرے کہ ابو بکر کو پہلا نمبر کیوں دیا، تو یہ اس کی اپنی قسمت۔ یہ ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے میں اس ٹائم کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بندہ آ کے مسجد میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ شاہ جی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن انکار نہیں کوئی کر سکتا کہ میں کرسی پہ بیٹھا نہیں ہوں۔ بات سمجھیے گا، میں ایک نقطے کو سامنے رکھ کر کے ایک بہت بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، حق ہے نا، اختیار ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ شاہ جی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں، ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ بیٹھا ہوں نا، میرے کرسی پہ بیٹھنے سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اعتراض ضرور کر سکتا ہے۔ اب پوری دنیا مل جائے
کوئی ایمان کا گرا ہوا انسان یہ اعتراض تو کر سکتا ہے کہ ابو بکر کو خلافت پہلے کیوں دی، حضور نے مصلی کیوں دیا؟ کوئی ایمان کا مارا اعتراض تو کر سکتا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہلے کیوں دیا، لیکن انکار نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کو مصلی حضور نے سب سے پہلے عطا کیا ہے۔ بات سمجھیں؟ حضور نے مصلی صدیق اکبر کو دیا نا رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی اعتراض کرے تو یہ اس کے ایمان ہے کہ کیوں دیا؟ بھئی تو کون نہ پوچھنے والا کیوں دیا؟ آقا نے مصلی دے دیا تو دے دیا، تو کون ہوتا پوچھنے والا کہ کیوں دیا؟ اعتراض کرے اس کا ایمان ہے، لیکن انکار نہیں کر سکتا کیونکہ حضور نے مصلی صدیق اکبر کو پہلے دیا ہے۔ اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مصلی پر صدیق اکبر کو حضور نے خود کھڑا فرمایا۔ یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے انبیاء کے بعد جنت کے اندر جانا ہے، اور یہ مقام اور شان یوں ہی تو نہیں نہ مل جاتی۔ آج کوئی بندہ بڑی نمازیں پڑھے، بڑا حج کرے، عمرے بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، 24 گھنٹے وہ نماز پڑھتا رہے، روزانہ ہی روزے رکھے، چھوڑے کبھی نہ۔ آپ بڑے باشعور اور پنچایتی لوگ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ نے ایک جواب دینا ہے۔ ایک انسان بے تحاشا ذکر و اذکار کرے، عبادات کرے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ کرے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ بولے نا۔ کیوں؟ صحابی بننے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، دیدار مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ وہ صحابی ہے۔ صحابی ہونے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، دیدار مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ کئی صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، دوبارہ حضور سے ملاقات ہی نہ ہوئی، ایک بار ملاقات ہوئی، لیکن وہ بھی صحابی ہیں۔ صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی حضور کے دیدار سے بنتا ہے، اور یہ مقام حضور نے دے دیا۔ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایمان کی حالت سے۔ جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ میرے صحابہ پر بھی جنت حرام ہے، جہنم حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نام ہے ابو بکر۔ آپ اس پہ توجہ کیجئے گا اور میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ ابو بکر، بکر کا ایک معنی ہوتا ہے پہلا، پہل کرنے والا۔ ابو جو لفظ ہوتا ہے اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم عام طور پہ لیتے ہیں نا کہ ابو کا مطلب باپ، جیسے ابو ہریرہ تو ہم کہتے ہیں بلیوں کا باپ، حضور نے لقب دیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضور نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم، کیونکہ حضور کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم۔ یہ آقا کی سنت ہے، آپ بھی اپنے بیٹوں کے نام سے اپنی کنیت رکھا کریں، یہ حضور کی سنت پوری ہو جائے گی۔ جو بھی نام ہو، اگر بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، اگر بیٹے کا نام قاسم ہے تو ابو القاسم، اگر زاہد ہے تو ابو الزاہد، تو یہ آقا کی سنت ہے، آپ بھی نام رکھا کریں۔ جیسے میرے بیٹے کا نام حمدان ہے تو میں اپنے نام کے ساتھ ابو الحمدان لکھتا ہوں۔ تو ایک تو مطلب ہوتا ہے ابو کا باپ، اور ایک ہوتا ہے کہ فضیلت پانے والا۔ اب ابو بکر یعنی کہ پہل کرنے والوں میں فضیلت پانے والا، بکر کا معنی ہے پہلا، یعنی کہ اگر ایمان لے کر کے آئے تو ایمان لانے میں بھی پہلے، سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لے کے آئے، ایمان لانے میں بھی پہلے، اگر ہجرت کی بات آئی تو ہجرت میں بھی پہلے،
اور جب بھی حضور کے حکم پر خرچ کرنے کی باری آئی تو خرچ کرنے میں بھی پہلے اور جنت میں جانے والوں میں بھی پہلے ابو بکر پہلوں میں فضیلت پانے والے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث فضائل صحابہ میں ہے، حدیث کا نمبر 6182 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، لائٹ چلی گئی، فرمایا من اصبح منکم الصائما، آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ حضور نے، آواز آ رہی سب کو؟ بس اب توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ صحیح سے آئے گی۔ آقا نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن روزے کے ساتھ کون ہے، کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ابھی کوئی اور نہیں بولا تھا، قال ابو بکر انا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے پتہ لگے گا سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ عربی کی طرف توجہ دیا کریں، یہ بہت مشکل نہیں ہے، توجہ سے خطاب سنیں گے تو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، قال کہا، تو قال ابو بکر انا، ابھی کوئی اور نہیں بولا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر حضور نے سوال فرمایا، قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج کے دن جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ آج کے دن جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ ابھی کوئی اور نہیں بولا تھا، قال ابو بکر انا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، حضور نے فرمایا آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابھی کوئی اور نہیں بولا تھا، قال ابو بکر انا، حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ومن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ ابھی کوئی اور نہیں بولا، قال ابو بکر انا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور میں نے کیا ہے۔ اب باتیں کتنی ہوئی ہیں؟ صائمہ روزہ رکھا ہوا ہے، جنازہ پڑھا ہے، اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے، اور مریض کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے۔ اب یہ چار صفات جب بیان ہوئیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ چاروں کام میں نے کیے ہیں، اب جو حضور نے فرمایا ہے یقین کریں دل کو سکون پہنچ جائے گا۔ آقا کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور نے فرمایا جب صدیق اکبر نے ساری باتیں فرما دیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ کیوں جی اتنی عربی سمجھ آتی ہے؟ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے پتہ ہے آپ بہت سیانے ہیں، بولتے نہیں ہیں پر سیانے آپ ہیں، اتنی تو سمجھ آتی ہے نا۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ، جس کے اندر یہ ساری صفتیں آ جائیں، الا دخل الجنہ، پھر اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس کو جنت کا داخلہ مل جاتا۔ میرا نبی جنہوں جنتی ضمانت دے وے، اج کوئی کالا اٹھ کے، کالے منہ والا، کالے کوڑے والا، کالے جھنڈے والا، کالے اعمال والا تے کالی جہنم والا، سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ میں کنے والی اشارہ کر رہے ہیں؟ جنہاں دا سب کچھ ہی کالا ہے تے جہنم ہی انہاں دی کالی ہونی ہے، چونکہ نبی دے یاراں نال دشمنی پائی ہوئی ہے۔ کوئی اٹھ کے مخالفت کرے اور کہے جی میں جنتی نہیں مندا، بھئی تو نہیں مندا، تیرے نہ مننے نال کی ہوندا ہے؟ جب میرے نبی نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، کسی کے نام ماننے سے کیڑا کوئی فرق پیندا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی کہے میں نہیں مندا تو نہ من، بھئی تیرے نام مننے نال سانوں کی فرق پیندا ہے؟ جنریٹر چلا لو، ہاں اس دن ڈالا تو تھا ختم ہوا۔
تو حضور نے جب جنت کا داخلہ عطا کیا، اور ایک اور حدیث سنیں، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں، توجہ رکھیے گا، 360 خصلتیں ہیں، آقا نے فرمایا جس کے اندر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس میں سے 360 میں سے کوئی ایک خصلت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ جھوم جائیں گے، یقینی طور پہ جھوم جائیں گے۔ 360 خصلتیں ہیں، اور آقا نے فرمایا جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو کتنی خصلتیں دیتا ہے؟ ایک ہیں 360، اور بھلائی کا ارادہ ہو تو ایک اللہ خصلت دے دیتا ہے۔ تو حضور ابھی بات فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور ان 360 میں کیا مجھ میں کوئی خصلت ہے؟ کوئی ایک؟ دیکھو صحابہ کی فکر ہے، صحابہ فکر میں پڑ جاتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ اپنی مستی میں رہیں، صحابہ کو فکر لاحق ہو جاتی تھی۔ فرمایا حضور ان 360 میں کوئی ایک خصلت مجھ میں ہے؟ آقا نے فرمایا صدیق تو ایک کہہ رہا ہے، تیرے اندر 360 ساری کی ساری اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ ایک ہو، اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جب اللہ 360 ساری کی ساری دے دے، کیوں جی ساری کی ساری عطا کر دیں، تو اب بھی ان کی کوئی جنت کے اندر کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر کے میرے حجرے تک جتنا ٹکڑا ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، جو عمرے پہ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے، جو گئے ہیں ان کو پھر لے جائے، اور اللہ بار بار لے جا۔ وہ وہ روضہ ریاض الجنہ جو ہے اس میں سب کو نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ چلو میں منہ میٹھا کرنے کے لیے ایسے نہ کہہ دوں، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، کیا شان نرالی، ٹر دریا تھے کونین دوالی، کونین دوالی، مکے تے مدینے دی، اللہ جو اچھی سبحان اللہ کہے نا اس سال انہوں نے لے جا، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی سن مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی، آذان بلالی، مکے تے مدینے دی کیا شان، پڑھ لو مکے تے مدینے دی کیا شان میرا، اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی ماں کا تعارف باپ کرواتا ہے کہ یہ تمہاری اماں ہے بیٹا، کسی ماں کا تعارف دادا کرواتا ہے، کسی ماں کا تعارف نانا کرواتا ہے، کسی ماں کا تعارف خالہ کرواتی ہے، کسی ماں کا تعارف پھپھو کرواتی ہے، لیکن یہ وہ ماں ہے جس کا تعارف کسی چاچے بابے تائے نے نہیں کروایا، اللہ نے خود قرآن سے کروایا ہے۔ فرمایا مومنو یہ تمہاری مائیں ہیں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، حیا کر دائے او بندہ،
حیا کرے دے او بندہ جنہ خون حلالی جنہ خون حلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی۔ تو وہ ریاض الجنہ آقا نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ لوگ آج گلا کرتے ہیں کہ صدیق نے جنت میں نہیں جانا، معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا صدیق تو آج بھی جنت میں ہے۔ نہیں، آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہیے گا، صدیق تو آج بھی جنت میں ہے۔ حضور نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے اور صدیق اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضور کی اگر آپ ظاہری حیات طیبہ اٹھائیں، سیرت کو اٹھائیں، ذخیرہ احادیث کو اٹھائیں، تو آقا جب بھی فرمایا کرتے تھے، آقا کا فرمان ہوتا تھا میں ابو بکر و عمر۔ حضور کی کسی نے دعوت کی، فرمایا حضور آپ ہماری طرف تشریف لے کر کے آئیں، کھانے کی دعوت ہے، آپ کھانا ہماری طرف تناول فرمائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں میں بھی آؤں گا، ابو بکر بھی آئے گا، عمر بھی آئے گا۔ یاراں تے مان ہوندا ہے نا، تے جنہ یاراں تے مان ہوئے انہاں نوں پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی کہ تو میرے نال جانا ہے۔ جنہ یاراں تے مان ہوئے انہاں کو مشورہ لین دی لوڑ نہیں پیندی کہ یار تو نال جانا ہے میرے۔ بندے نوں پتہ ہوندا ہے میں کہہ دیتا ہے اگلے نے موڑنا کوئی نہیں۔ اور میرے نبی کو اپنے یاروں پر کتنا مان ہوگا، آپ جب بھی فرماتے میں آؤں گا، ابو بکر آئے گا، عمر بھی آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ رہے تھے تو رستے میں ایک گھوڑے والا مل گیا اور حضور کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ آقا نے فرمایا بھائی یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی بیچنا چاہتا ہوں، بیچنے کے لیے منڈی سے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا سودا کرو میرے ساتھ، ریٹ طے کرو۔ ریٹ طے ہو گیا، سودا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہیں پہ ٹھہرنا، میں گھر سے پیسے لے کر کے آیا۔ آقا تشریف لے گئے، اتنے میں کوئی اور شخص آیا، اس نے ریٹ لگایا، اس نے ریٹ زیادہ لگا دیا۔ یہ جو لوگ ہوندے ہیں نا بے ایمان قسم، یہ یاد رکھیے گا شریعت میں سودے کے اوپر سودا کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور قاری صاحب آپس میں کوئی ایک معاملے میں سودا کر رہے ہوں اور ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہو تو تیجا بندہ وچ وڑ کے کہے چلو اینوں رہن دو، مینوں دے دیو چیز، میں نہ سودا کر لو۔ جب تک ہم فائنل نہ کر لیں تیسرا بندہ اس سودے کو نہیں لے سکتا، یہ حرام ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، میں نے ایک بات بڑی دور کی کہہ دی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، سودے کے اندر سودا ویسے ہی حرام ہے۔ تو اس نے کہا یہ گھوڑا مجھے بیچ دیں، تو پیسے اس نے زیادہ لگائے اور وہ بے ایمان تھا، اس نے گھوڑا اس کو بیچ دیا۔ لالچ کے اندر آ کے، پیسوں کے لالچ میں آ کر کے گھوڑا اس کو بیچ دیا۔ گھوڑے والا پھر گیا، گھوڑے والا گھوڑے والے شروع تو ہی بے وفائیاں کر دے آئے نے۔ گھوڑے والا پھر گیا، حضور تشریف لے کر کے آئے۔ آقا نے فرمایا بھائی گھوڑا کدھر؟ تو کہنے لگا میں نے تو بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا جب سودا تیرا میرے ساتھ ہوا تھا تو تم نے وہ گھوڑا کیوں بیچا؟ تمہیں وہ گھوڑا بیچنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا میں تو سودا نہیں کیتا، مکر گیا تو پھر گیا۔ آقا نے فرمایا جب میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے، وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اب یہ دیکھنا حضور نے اپنے یاروں پر کتنا مان کیا ہوا ہے۔ اچھا کسی نے کہیے نا یار گارنٹی دینی ہے تو شناختی کارڈ ذرا کاپی دیں، تو پریشان ہو جاتا ہے پتہ نہیں کی کرو۔ وہ کاپی نہیں دینا جنہ مرضی یار ہوئے، وہ شناختی کارڈ کاپی نہیں دینا، کہنے ہیں کوئی پٹھا کام پا دیں تو میں ماریا جاؤں، میں نہیں کاپی دینی۔ تو جہاں پہ مان ہو نا تو کوئی کسی کو کہے یار یہ کاپی دینا تو پوچھتا نہیں کرنی کی یہ دستی کر کے دینا ہے لائے کاپی لے لا، یہ مان کی بات ہوتی ہے، یارانے کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور نے کہا گھوڑا، وہ کہتا کوئی گواہ لے کے آؤ۔ آقا نے فرمایا میرا ابو بکر بھی گواہ ہے، میرا عمر بھی گواہ ہے۔ آقا سفر پر جاتے فرماتے میں جاؤں گا، ابو بکر جائے گا، عمر جائے گا۔ اور آج بھی وہی انداز ہے، حضور پھر ابو بکر اور پھر عمر۔ اچھا ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی بات پر۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी आए। बाज़ रिवायात में हज़रत अबू हुरैरा हैं, बाज़ रिवायात में और सहाबी का नाम है, इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे नाम नहीं लेता। एक सहाबी आए तो उन्होंने यूँ दरवाज़ा खटखटाया कि हुजूर से मुलाकात करनी है, हुजूर कहाँ पे हैं? तो अम्मा जान ने फरमाया हुजूर तो घर में नहीं है। तो कहने लगे किधर गए? आपने फरमाया हमें इल्म नहीं, हुजूर किधर गए हैं। अब मेरी तरफ देखना ज़रा, ये मोहब्बत का अंदाज़। जब घर से आवाज़ आई कि हुजूर किधर गए, इल्म नहीं, तो वो सहाबी ना यूँ खड़े हो गए और करने लग गए। आप नहीं समझे? नहीं, आप वहाँ नहीं पहुँचे भाई। अभी आप पहुँचे होते तो सुभान अल्लाह की गूंज पैदा हो जाती। सहाबी खड़े होकर कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो? कहते सूंघ रहा हूँ, जिधर हुजूर गए होंगे उधर से खुशबू आ जाएगी। एक तरफ से खुशबू महसूस हुई, उधर को चल पड़े। चलते चलते खुशबू सूंघते करते करते एक बाग पर पहुंच गए और बाग का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने यूं सुराग से देखा तो वाक़अतन हुजूर वहाँ तशरीफ़ फरमा है। देखा सहाबा की मोहब्बत क्या है। सहाबा तो हुजूर को यूं तलाश कर लेते थे। यूं ही तो नहीं ना, मेरे महबूब ने फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों जैसे हैं। सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी बाग में दाखिल हुए और एक रिवायत में यूं है कि दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और दिल में ख्याल आया कि अगर दरवाज़ा खटखटाऊँगा हुजूर उठ कर आएंगे, आका को तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने देखा कि दीवार फलांगता हूँ, दीवार ऊंची थी, दीवार नहीं फलांग सके। फिर आपने देखे बागों के अंदर जो गांव के लोग हैं, एक खाला जा रहा होता है पानी देना से ना बाग नू, वो दीवार के नीचे से खाला गुजर रहा था। तो वो सहाबी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, आका को तंग नहीं किया, वो पानी के खाले के अंदर से होकर के बाग के अंदर चले गए। अब मंजर देखना, तसव्वुरात में जाके मंजर गौर करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाले के अंदर अपने जो कपड़ा है उठा करके अपनी पिंडली मुबारक, पाँव मुबारक आपने उसके अंदर डुबोए हुए हैं, पानी के अंदर डुबोए हुए हैं। तो ये सहाबी आकर के पीछे खड़े हो गए और आका का दीदार करने लग गए। आका का अल्लाह जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे ना, उस सबको अता हो जाए दीदार। सुपने अंदर मिलिया माई, ते मैं गल विच पालियां बावा, डर दी मारी अख ना खोला, किते फिर विछड़ी ना जावा, ते उची थां ते प्रीति लगाई, बड़ी मुसीबती भारी यारा बाजी मोहम्मद बख्शा, के कौनी करे आका का दीदार करने लग गए। और साहबा फरमाते हैं हम जब कभी हुजूर के चेहरे का दीदार करने लगते, हम आंख भर करके हुजूर का चेहरा अनवर देख नहीं पाते थे। नूर की लाटें निकलती थी, हमारी आंखें झुक जाती थी। हमें आज दिल में ख्याल आया सामने तो देख नहीं सकता, आज पानी च हुजूर दा रज के दीदार कर लवा। इतनी देर में बाग का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। अब तरतीब वही है, हुजूर ने फरमाया जाओ दरवाज़ा खोलो और दरवाज़े पर जो है उसको अंदर आने की इजाज़त भी दो, जन्नत की बशारत भी दो। वो गए, दरवाज़ा खोला तो सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
آپ تشریف لائے اور حضور کی دائیں سائڈ پر اسی انداز میں بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنا پاؤں مبارک پانی میں ڈبو کر کے تشریف فرما ہوئے۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی ضمانت بھی دو۔ اب جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آقا نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ ترتیب ہمیشہ وہی رہی۔ آپ ذخیرہ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں بھی حدیث صحابہ اکرام کے بارے میں حضور کے ساتھ ہے وہاں ترتیب وہی ہے، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور احد پہاڑ کا واقعہ بھی آپ نے علماء سے اکثر سن رکھا ہے کہ جب احد پہاڑ پر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، ساتھ عمر فاروق بھی موجود ہیں، ساتھ عثمان غنی بھی موجود ہیں، پہاڑ پہ بیٹھے تھے، پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ پہاڑ بولے بولے پہاڑ۔ لوگ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، میں نے کہا زلزلہ نہیں آیا، حضور کے موجودگی کی وجہ سے خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ آقا موجود ہو تو زلزلہ کیسے آ سکتا ہے؟ آقا موجود ہو تو عذاب نہیں آتا اللہ کا؟ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب جہاں پر آپ ہوں اتھے میں عذاب نہیں بھیجدا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، آقا کائنات علیہ السلام نے ایڑی ماری۔ ہمارے یہاں زلزلہ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، گلیوں میں چلے جاتے ہیں، بلڈنگ سے باہر نکل جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہندے اسی حضور ورگے، میں کہ مار ہاں ایڑی تے زلزلہ روک، اڈی مار کے روک نہ زلزلہ جے حضور ورگا ہے، ایویں غلط گل۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک پہاڑ کو ماری، پہاڑ رک گیا، اور آقا نے فرمایا پہاڑ تجھے نہیں پتا تو جنبش لے کے آیا ہے، ہلتا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جامعہ ترمذی کی ہے اور حدیث کا نمبر 3714 ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما۔ کون دعا دے رہا ہے؟ اوے اونچی تو بولو۔ آقا دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرما۔ کیوں؟ زوجا ابنتہ، فرمایا بیٹی ابو بکر کی ہے، بیوی مصطفیٰ کی ہے۔ اچھا یار دیکھو ذرا مزے کی بات، حضور کے 4 یار ہیں، 2 حضور کے سسر ہیں، 2 حضور کے داماد ہیں۔ نہیں ذرا اونچی سبحان اللہ بولو، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ 4 بڑے یار ہیں، 2 کو حضور نے بیٹیاں دی ہیں اور 2 کی حضور نے بیٹیاں لی ہیں۔ تو میں دسو جوائیاں دا احترام کری دا کہ نہیں کری دا؟ بزرگ بیٹھے ہو تھے، میں پتہ کئیاں نے اپنی بیٹیاں دی شادی کیتی ہے، ویائیاں نے، جوائی کا راجان تے مان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ خدمتاں کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ جوائیاں دا احترام ہوندا ہے، ادب ہوندا ہے، تے جے سورا آ جائے تے احترام کوئی نہیں کر دے؟ اوے بولو تے صحیح، تسی نہیں کر دے ہونے، بول دے نہیں کیوں جی کر دے ہو نا؟ جوائیاں دا احترام بھی ہوندا ہے، سوریاں دا احترام بھی ہوندا ہے، سورے بھی احترام دی جگہ نے، جوائی بھی احترام دی جگہ نے، اتھے بیٹیاں دتیاں نے، ادھروں بیٹیاں لئیاں نے۔ میرا نبی جنہاں نو بیٹیاں دیوے وہ بھی ساڑھے واسطے قابل احترام نے، جنہاں دیا بیٹیاں لئیاں نے میں ساڑھے واسطے وہ بھی قابل احترام نے۔ تینوں نبی دے سوریاں نال تکلیف کیوں بھئی؟ کوئی اٹھ کے آج سیدنا ابو بکر عمر عثمان دے بارے گل کرے تو تینوں کی تکلیف ہے؟ حضور دے سسر نے، ایک حضور دا جوائی ہے، سورے حضور دے تکلیف تنوں۔ اے تسی نہ بولے ہو،
میں گلت نہیں نہ کی تھی. آقا دے سسر نے سسرال آقا دے پھر جوائی نے کڑم آقا دے کڑم ہی ہو گئے نا جدھر تیاں دئیے تو کڑم ہوں نے نا تو کڑم آقا دے تینوں وکری ٹینشن پئی ہوئی ہے. کرانا حضور دا ہے نا, سورے حضور دے تے حضور دا کرانا ہے, جوائی حضور دے تے حضور دا کرانا ہے, تو ساڑھے واسطے سارے کرانے ہی مبارک نے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا رحم اللہ ابا بکرین, فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرما. زوجا ابنتہ, کیونکہ بیٹی ابو بکر کی ہے, زوجہ مصطفیٰ کی ہے. اور کیوں؟ وحملنی الی دار الحجرہ, فرمایا اس لیے اللہ ابو بکر پہ رحم فرما کہ ہجرت کی رات تھی, کندھے ابو بکر کے تھے, بیٹھا مصطفیٰ ہوا تھا. آج جو جاتے ہیں نا حج کرنے عمرہ کرنے, غار سور کی پہاڑی چڑھنی پہ جائے نا تو پہ موت جاندی ہے. ابھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, آسان رستے ہیں, اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو پھر بھی جڑے لوگ چڑھ دے نا, کئی تو چڑھ دے نہیں تھک دے مارے, وہ بڑی تھکاوٹ ہوں اسی نہیں چڑھ دے. تو جڑے چڑھ دے نا راج کے کئی بار ساہ لیندے نے, پانی پیندے نے, رکدے نے, ساہ لے کے پھر چڑھ دے نے. اتنی سیڑھیاں ہیں. آج 1450 سال بعد سیڑھیاں چڑھنی اتنی مشکل ہیں. ذرا تصور میں جاؤ, جب سیڑھیاں بھی نہیں تھی, نکیلے پتھر تھے, اور صدیق اکبر کے کندھے ہیں, حضور کندھوں پہ تشریف فرما ہیں, اور صدیق اکبر نے غار سور کی پہاڑی اسی طرح چڑھی ہے. فرمایا اس لیے بھی کہ ہجرت کی رات ابو بکر نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. وَآتَقَ بِلَالَ, فرمایا تیسری بات ہے کہ جس وجہ سے رحم فرما کہ میرا عاشق بلال, اس کو ابو بکر نے آزاد کروایا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ انشاءاللہ یہیں سے اپنے عنوان کو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.